نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم کو قرآن مجید کی صورتوں کے چوتھے گروپ کا آغاز کرنا ہے۔ یہ جو صورتوں کا چوتھا گروپ ہے، اس میں 9 صورتیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیسرے گروپ میں 15 صورتیں تھیں، جن میں سے 14 مکی اور ایک آخری سورہ سورہ نور مدنی تھی۔ اس گروپ میں 9 صورتیں ہیں، پہلی 8 مکی ہیں اور ایک آخری سورہ سورہ احزاب مدنی ہے۔ ان صورتوں میں بھی اصل مضمون قریش اور عرب کے ان لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ جو اللہ کے پیغام اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، کہ ان کو اس بات پر آگاہ کیا جائے کہ اگر وہ انکار پر اڑے رہیں گے تو ان کی پکڑ ہو جائے گی اور اس دنیا میں ہی میں ان پر عذاب آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو خوشخبری ہے کہ وہ اگر ثابت قدم رہیں گے، اپنے موقف پر قائم رہیں گے، تو ان کو اللہ کی طرف سے آخرت کے انعام سے پہلے اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ تاہم اس گروپ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک خاص نمایاں ایمفسس ہے، وہ رسالت کی کنفرمیشن پہ ہے، یعنی اس بات کو بیان کرنا ہے، واضح کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کا دعویٰ ایک سچا دعویٰ ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو اس گروپ میں زیادہ نمایاں کر کے کنفرم کیا گیا ہے۔ اس میں تمام گروپس کی طرح اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ گاہے بگاہے مسلمان جو اہل ایمان ہیں، ان کا تزکیہ اور ان کی پاکیزگی کو خاص طور پر ایک بنایا جائے ٹاپک کہ جس پر فوکس ہو، ان کو اس بات کی طرف مائل کیا جائے، ان کے لیے وہ مضامین بیان کیے جائیں، وہ ہدایات دی جائیں جس سے ان کی پاکیزگی ہو، ان کا تزکیہ ہو، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے اس مشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں کہ جو ان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں طے کیا اور جس کے نتیجے میں ان کو اس مشن میں کامیاب ہونا تھا۔ چنانچہ آج ہم ان میں جو پہلی 4 صورتیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلی سورہ ہے سورہ فرقان۔ پہلی آیہ مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑا ہی بابرکت ہے وہ، یعنی اللہ کی ذات، کہ جس نے اس الفرقان کو اہتمام کے ساتھ نازل کیا اپنے بندے پر، تاکہ وہ تمام جہان والوں پر خبردار کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو الفرقان قرار دیا ہے۔ الفرقان سے مراد وہ سورس، وہ کتاب کہ جو صحیح اور غلط، حق اور باطل میں واضح فرق کر دے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ اپنی جن کتابوں کو بھی اس نے نازل کیا، ان کے بارے میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کتابیں ہیں کہ جو انسانوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں ان میں فیصلہ سناتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں ہم انسانوں میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں، مختلف معاملات میں ہوتے ہیں، لیکن ایک دائرہ وہ ہے کہ جس کا تعلق دین سے ہے، اخلاق سے ہے، اللہ کے ساتھ تعلق سے ہے، وہ جو دین کا سبجیکٹ میٹر ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب کبھی انسانوں میں مذہب دین کے معاملے میں اختلاف ہو تو فیصلہ کن اتھارٹی، ظاہر ہے اگر پیغمبر خود موجود ہو تو وہ خود فیصلہ سنائیں گے، لیکن اگر وہ موجود نہیں ہیں تو پھر اللہ کی کتاب فیصلہ سنائے گی۔ یعنی اس کتاب کو اللہ نے الفرقان بنایا ہے اور اس کے ذریعے سے اس نے اپنے بندوں کو یہ
فیصلہ سنایا ہے کہ مختلف معاملات میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس میں اللہ کا حکم، اس کا ورڈکٹ کیا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے ان کی یونٹی کی کتاب قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ اصل میں یہ وہ سورس ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ وہ سورس ہے کہ جو بالکل کلیئر ہے، یہ وہ سورس ہے کہ جو ہمارے درمیان جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان میں یہ آخری درجے میں فیصلہ سناتی ہے، اس کا فیصلہ مانا جانا چاہیے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت دی خاص طور پر مکے والوں کو کہ وہ اس کتاب کو مانیں، اور ان کے غلط رویوں پر ان پر ملامت کی گئی، ان کو کنڈیم کیا گیا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 26 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بالغمام، بادلوں سے کے اوپر سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتارے جائیں گے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، اس دن بادشاہت ساری کی ساری رحمان کے لیے ہوگی، یعنی ساری بادشاہت کا اختیار اور حق خدائے رحمان کو ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ، جس دن ظالم عَلَى يَدَيْهِ، اپنے انگلیاں کاٹیں گے، یقول یا لیتنی، اور وہ حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، ہم رسول کے ساتھ ایک راستہ اختیار کرتے، ان کے ساتھی ہوتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہماری بربادی، اے کاش کہ ہم فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتے۔ قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اپنی صحبت سے پہچانے جاتے ہیں، آپ جب اپنے ساتھیوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہوگا، آپ زندگی کیسے گزاریں گے۔ قرآن یہاں بتا رہا ہے کہ بہت سے لوگ کہ جو آخرت میں برباد ہوں گے، وہ اپنی بربادی کا سبب یہ بیان کریں گے کہ اے کاش کہ ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے بھٹکا دیا اللہ کی یاد دہانی سے کہ جب وہ میرے پاس آ گئی، اور یہ شیطان انسان کا بہت بے وفائی کرنے والا ہے۔ اور رسول اس دن کہیں گے کہ اے میرے رب، اے میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، یعنی وہ ان کی شکایت کریں گے کہ ان کے سامنے جب اللہ کا پیغام پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو کسی بھی اہمیت کا کوئی اس کے بارے میں اظہار نہیں کیا کہ یہ مستحق ہے۔ اس کے بعد آیات 43 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے پیغمبر آپ نے دیکھا کہ اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا، یعنی وہ اپنی خواہش کے اتنا اندھا دھند پیچھے پڑ چکا ہے کہ گویا کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ، کیا آپ کے خیال میں ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں؟ او یاقلون، یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ ان ہم الا کالانعام، یہ تو صرف چوپایوں کی مانند ہے۔ بل ہم اضل سبیلا، نہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے اور آپ کے پیغام کے سامنے وہ اپنے رویے کو ایڈجسٹ نہیں کر رہے، اپنے آپ کو درست نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند چل پڑے ہیں۔ جو شخص ان ریزنیبل طریقے سے اپنی خواہشات کو فالو کرے گا وہ اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اللہ کے پیغام کی قدر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ سنے گا ہی نہیں، وہ عقل سے کام ہی نہیں لے گا۔ اسے یہ خدشہ ہوگا کہ اگر ہم نے اللہ کے پیغام کو سن لیا سنجیدگی کے ساتھ تو پھر ہماری یہ خواہشات کے پیچھے چلنے والی زندگی، جس کو کہ ہم بہت
پسند کرتے ہیں، جس کے ہم گرویدہ ہیں، ان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی چونکہ طے کر لیتا ہے کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان لائف، میں نے یہ کام کرنے ہیں، مجھے یہ مزے کرنے ہیں، مجھے یہ عیش کرنے ہیں، چنانچہ کے ہوتے ہوئے میں کسی ایسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو مجھے میری خواہشات کے پیچھے جانے سے روکے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دلا رہے ہیں کہ آپ ان کے معاملے میں ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر کر دیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں سورہ مبارکہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے اصل پسندیدہ بندے کون ہیں۔ یہ اس لیے بھی بتایا تاکہ انکار کرنے والے بھی دیکھ لیں اس آئینے میں کہ ان کا کیا رویہ ہے، اور ماننے والے بھی یہ جان لیں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ وہی تزکیے اور پاکیزگی تطہیر کا مضمون ہے جو یہاں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے سے کیا کیا توقعات رکھتا ہے۔ فرمایا کہ آیت نمبر 63 سے آن ورڈز، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہَوْنًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، یعنی ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی ایروگنس نہیں ہے۔ ان کی چال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہیوملٹی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں، قالوا السلام، تو وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ فضول قسم کی بحثوں میں نہیں الجھتے جس میں لوگ اپنی مغز ماری کرتے ہیں، اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، ضد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اب سننے کے لیے تیار نہیں بلکہ محض اپنی بات کو منوانے کے لیے ضد کر رہے ہیں، تو وہ احترام عزت سے اپنی عزت اور احترام کو بچا کر سلام کر کے نکل جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ یقیناً وہ جگہ ایسی ہے کہ بہت تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنا اور اس میں لمبے عرصے کے لیے رہنا دونوں ہی بہت برا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تنگی کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں اللے تللے کرتے ہیں، بیجا اڑاتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ خرچ کرنا یعنی دونوں طرح سے، اپنے اوپر خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں چیریٹی میں خرچ کرنا، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اوپر فضول خرچی کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے پاس مال نہیں پائے گا، اور اگر وہ بہت زیادہ وہاں خرچ کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے بہت کم پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتا دی کہ اس میں آپ کو ایک درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ کلیئرلی نہیں بتایا ہے کہ وہ راستہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ راستہ ہر شخص کے لیے مختلف ہے، ہر شخص کے حالات، ہر شخص کے وسائل، اسباب مختلف ہیں۔ جو ایک بات بتائی وہ یہ کہ آپ درمیان کا راستہ، میانہ روی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ ہے جو بات جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ آئیڈیل آپ کو ہر جگہ ملے گا، لیکن جیسا کہ میں بار بار گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں چونکہ قرآن مجید ہمارا اصل آئیڈیل نہیں بنا، بلکہ ہم نے اگر دین کو سیکھا تو ہم نے اس کو سیکھا حدیث، تاریخ کی کتابوں سے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور بہت زیادہ معاشی تنگی کا دور تھا، جس میں کہ آپ کے ہاں بعض اوقات کچھ ایسے بھی دن گزرتے کہ جس میں کھانا نہ پکتا۔ یہ اصل میں آپ کے زمانے میں جو خاص مخصوص حالات کی تنگی تھی یہ اس کی وجہ سے تھا، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اور ان کے ہاں بڑی فراوانی تھی۔ حضور کی دعاؤں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، قرآن کی اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں اور آپ کے حالات تنگی کے ہوں۔ ہر صورت میں اصل میں میانہ روی اختیار کرنی، یہ میانہ روی ہے کہ جو اصل آئیڈیل ہے، نہ کہ فقر، غربت اور دنیا سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ دینا۔ یہ ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے گزارش کی انفارچونیٹلی اس لیے ایک آئیڈیل بن گیا
کہ ہم واقعات سے متاثر ہوتے ہیں، نہ کہ ہم ان اصولی باتوں سے پہلے بات سمجھیں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کی روشنی میں جو ہمیں سیرت نظر آتی ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں۔ فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے ہیں، نہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا سوائے حق کے، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ جنہوں نے ایسا کیا وہ اس کا نتیجہ لازماً پائیں گے، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، قیامت کے روز بڑھا چڑھا دیا جائے گا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے رسوا ہو کر، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ توبہ کی یعنی صدق دل سے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ کے سامنے اس کا اظہار کیا، اپنے اندر اس عزم کو پیدا کیا، ڈٹرمنیشن کو پیدا کیا کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، پوری کوشش کریں گے، اور پھر انہوں نے اپنی اچھی زندگی کو گزارنے کا آغاز کیا۔ یہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے برائیوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیں گے، یعنی برائیاں محو ہو جائیں گی، نیکیاں ان کے اوپر چھا جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بڑا گناہ کوئی کرتا ہے تو اس کا اصل ایمان غائب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو حقیقت میں ماننا چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو اسی نے اللہ کی طرف توبہ کی سچی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی ان کو جب کوئی اللہ کی بات بتائی جائے، کوئی ان کے سامنے بات کی جائے تو اس کو سنتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر پل نہیں پڑتے۔ اور وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور تو ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی وہ خود اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہ شدید خواہش رکھتے ہیں کہ یہ سب آئندہ آخرت میں کامیاب ہوں، چنانچہ وہ اس دنیا میں صحیح نیکی کا رویہ اختیار کریں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جن کو کہ بدلے کے طور پر ملیں گے بالا خانے، اونچے اونچے محلات، اس وجہ سے کہ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، اور ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں ایسے دعائیہ کلمات سے جن میں ان کے لیے سلامتی کی دعائیں ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ کیا ہی عمدہ ٹھکانہ ہوگا اور کیا ہی اچھا مقام ہوگا۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے کہ جو اس کی جوڑا سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام 6 پیغمبروں کی داستانیں بیان کی ہیں کہ جو آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ملیں گی، لیکن خاص طور پر 4 صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں جو یہ سورہ ہے، اور آگے چل کے سورہ قمر میں۔ ان داستانوں کو قرآن مجید نے اور بھی جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان انکار کرنے والوں کو کہ جو قرآن مجید کے ایڈریسز تھے، یہ بتایا جائے کہ یہ جو تم کو خبردار کیا جا رہا ہے یہ محض کوئی ڈراوا نہیں ہے، یہ محض کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، اور یہ حقیقت اب تمہارے سامنے بھی آنے والی ہے۔ اور اس میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ الزام بھی بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے کہ جو بعض لوگوں نے لگایا کہ یہ تو نعوذ باللہ کوئی شاعر ہیں اور یہ قرآن ایک شاعرانہ کلام ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ سورہ طاسین میم ہے۔ فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں کہ جو اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے بالکل صاف کتاب ہے،
وہ اپنی بات کو بالکل کلیئر کرتی ہے، واضح کرتی ہے۔ فرمایا کہ اے پیغمبر شاید آپ غم میں اپنی جان ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک کر رہ جائیں۔ رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی نشانی آتی ہے وہ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ سو انہوں نے جھٹلا دیا ہے تو اس چیز کی خبریں عنقریب ان کے سامنے آ جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی ان کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی ہونے والے ہیں، تو اب عنقریب وہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہ بہت ہم سے نشانیاں مانگتے ہیں، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس طرح کی بہت سی فائدہ پہنچانے والی چیزیں ان کے لیے اگا دیں؟ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور تمہارا رب بہت زبردست ہے اور نہایت مہربان ہے۔ یہ آیات ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار آتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ترجیحی آیات، یعنی جو بار بار آتی ہیں، جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، اسی طرح سے یہ جو 3 آیات ہیں اس میں ہر قوم کی داستان کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں ان کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، اس میں نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس میں خاص طور پر ایک مزید ذکر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بھی ہے، جس کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آیات 78 سے لے کے 82 تک، 78 to 82، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ کے پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے انٹروڈیوس کرایا، فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے الذی 78 to 82 الذی خلقنی فہو یہدین، وہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، یعنی مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی اور میری اخلاقی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ تم بھی اگر چاہو تمہاری بھی رہنمائی کرے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ہے کہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، یعنی میری دنیا میں احتیاجات اور ضرورتیں ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر وہ مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، اور وہ ذات کہ جس کے بارے میں مجھے پوری امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا میری خطاؤں کو، یوم الدین، بدلے کے دن، قیامت کے دن۔ ان چند آیات میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن، تعارف ایسے کرایا گیا ہے کہ جس کے بعد آدمی نیچرل طریقے سے یہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو بنانے والا ہے، وہی ہے کہ جو ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، وہی ہماری رہنمائی کر رہا ہے، وہی ہمیں موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں، ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری مغفرت کر دے، ہماری خطاؤں کو ڈھانک دے۔ اس کے بعد جو مختلف واقعات بیان کیے گئے ان میں ایک واقعہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا بیان کیا گیا، آیت نمبر 176 سے آنورڈز 176۔ فرمایا کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور جھٹلایا جنگل والوں نے بھی رسولوں کو۔ یہ شعیب علیہ السلام کے علاقے میں ایک بڑا جنگل تھا جس کی وجہ سے وہ ان کی قوم جنگل والی بھی کہلاتی تھی، اصحاب الایکہ۔ انہوں نے جھٹلایا تو صرف ایک رسول کو تھا، یعنی شعیب علیہ السلام کو۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ اصل میں وہی بیان کا انداز ہے کہ جس نے ایک رسول کو جھٹلا دیا اس نے گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ اذ قال لهم شعیب، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان سے شعیب نے کہا
کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں کہ جو امانت دار ہوں، تو تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس بارے میں کوئی اجر معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہان والوں کے رب کے ذمے ہے۔ اور تم ناپ تول کو پورا کیا کرو اور نہ ہو جاؤ تم کم دینے والوں میں سے، اور وزن کرو پورے پورے ترازو کے ساتھ، اور نہ لوگوں کو کمی کے ساتھ ان کی چیزیں دو، اور نہ زمین میں فساد مچاتے پھرو، اور ڈرو اس سے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان سب کو بھی کہ جو پچھلی نسلوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم تو جادوگروں میں سے ہو، اور تم ہماری طرح کے ایک انسان ہی تو ہو، اور ہم تمہارے بارے میں کوئی اور خیال نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ تو اگر تمہاری بات سچی ہے تو تم ہمارے اوپر کوئی آسمان سے ٹکڑا گرا دو اگر تم واقعی سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ایک ایسے عذاب میں کہ جو اوپر سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سائبان سے گرتا ہے، اس طرح کا عذاب تھا۔ یقیناً وہ ایک انتہائی خوفناک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ اس میں بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں مانتے، ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا رب بہت زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے چل کے اسی سے آگے جو آیت ہے 192 سے 197 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ تمام داستانیں جو بیان ہوئیں یہ تمہارے انکار کرنے والے لوگ رہے ہیں، اس لیے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ ایک اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ یعنی یہ جو کلام ہے یہ کلام بتا رہا ہے اپنی شان کے ساتھ، اپنی پریزنٹیشن کی کلیئرٹی کے ساتھ، واقعات کی تفصیلات کے ساتھ، کہ یہ اس ذات کی طرف سے آیا ہے کہ جو جہان والوں کا پالنے والا ہے، اور بڑے اہتمام سے آیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور یہ اترا ہے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے۔ یعنی قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا اور آپ کو یاد ہو جاتا۔ یعنی یہ کلام ایسا کلام نہیں کہ آپ کو اس کا کچھ خیال، کچھ تصور دیا جاتا اور آپ اپنی زبان سے اس کو بیان کرتے، اپنے الفاظ میں بیان کرتے، نہیں، بلکہ یہ قرآن مجید بین ہی اللہ کے الفاظ ہیں، اور وہ آپ کے قلب مبارک پر جاری ہوتے اور پھر آپ ان کو بیان کرتے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو تورات کی اس پیشن گوئی میں، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج بھی موجود ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں، یعنی تورات کی جو 5ویں کتاب ہے، کتاب استثناء، اس کے 18ویں چیپٹر کی 17ویں سے 19ویں آیت میں ایک پیشن گوئی ہے ایک پیغمبر کے آنے کی۔ اس میں جو ان کے اوصاف، خوبیاں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، I will put my words in his mouth۔ تو یہ قرآن مجید اصل میں وہی کلام ہے، یعنی یہ بین ہی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبریل علیہ السلام جاری کرتے اور آپ کو یاد ہو جاتے اور آپ ان کو پھر بیان فرماتے بلسان عربی مبین۔ یہ اس عربی میں ہے کہ جو بالکل نہایت واضح اور صاف عربی ہے، جس کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ پچھلی کتابوں میں بھی مذکور ہے، اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یعنی ذرا ان سے بات کر کے دیکھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ اس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں جیسا کہ میں نے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ جو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ شیاطین آتے ہیں اور یہ شاعروں کا کلام ہے، فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، کیا ہم تمہیں بتائیں، حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ تو ہر فضول باتیں بکنے والے بد کردار انسان پر اترتے ہیں۔ وہ ان کو کان لگا کر سنتے ہیں
مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. یعنی یہ اشارہ ہے اصل میں ان لوگوں کی طرف کہ جو جھوٹے لپاٹیا قسم کے ہوتے تھے، لیکن قرآن کے مطابق وہ جنات کے ساتھ تعلق رکھتے اور ان کے ذریعے سے کچھ خبریں حاصل کرنے میں بےتاب ہوتے اور پھر لوگوں تک ان کو متاثر کرنے کے لیے کچھ باتیں بیان کرتے. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر شیاطین اترتے ہیں. اور جہاں تک شاعروں کا تعلق ہے، شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے میں جو شعراء تھے اور بعد کے زمانوں میں بھی، کہ وہ ہر طرح کی باتیں، ہر طرح کے مضامین ہیں جن میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یعنی ان میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں کہ جو سچائی کو مانتے ہیں، نیک عمل اختیار کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اور اسی وقت بدلہ لیتے ہیں جب ان پر ظلم کیا جائے. اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے. اس کے بعد دو اگلی جو صورتیں ہیں یہ بھی جوڑا جوڑا ہیں، یعنی سورہ نمل اور سورہ قصص. ان دو صورتوں میں بھی اگرچہ کے مضامین تو وہی ہیں کہ جو اس پورے گروپ کے مضمون ہیں، یعنی خبردار کرنا، خوشخبری سنانا، مسلمانوں کے لیے تزکیہ اور تطہیر، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات، اس کی کنفرمیشن، اس کی پریزنٹیشن کا ایسا انداز کہ لوگ پڑھنے والے آپ کے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. مگر ان دو صورتوں میں کہ جو دونوں جوڑا جوڑا صورتیں ہیں، ان میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ جو بات بھی بیان کی گئی ہے وہ اس پیرائے میں بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی داستان پریڈومننٹلی ان دونوں صورتوں میں آپ کو نظر آئے گی، اور اس داستان کے حوالے سے باقی تمام رہنمائی اور ہدایت ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ سورہ نمل میں پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، یہ سورہ طاسین ہے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں، یعنی ایک واضح کتاب کی. قرآن مجید اپنے بارے میں یہ بار بار بتاتا ہے کہ یہ ایک واضح کتاب ہے. قرآن کا واضح کتاب ہونا ضروری تھا. یہ ہدایت کی کتاب ہے. وہ بھلا ہدایت کیا ہدایت ہو کہ جس ہدایت کو آپ پڑھیں اور آپ کو ہدایت ہی نہ ملے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے. قرآن ابھی ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بات بیان کی کہ قرآن الفرقان ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا. یعنی کتاب ایسی ہے کہ تو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی، مگر معلوم نہیں کہتی کیا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بار بار بیان کیا ہے کہ یہ کتاب واضح کتاب ہے، کلیئر کتاب ہے. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی زبان نہیں جانتے تو آپ اس کو بغیر زبان کے سمجھ لیں گے. جو ایک ابتدائی نیچرل پریپریشن کرنی ہوتی ہے کسی بھی کتاب اور اس کی زبان کو سمجھنے کی، اگر آپ وہ کر لیں تو اس کے اندر کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے، ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا اور اس غلط فہمی اور پروپیگنڈے کو دور کیا کہ جو صرف دشمنوں ہی نے نہیں بلکہ دوستوں نے بھی کیا ہے. مسلمان بھی کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت سے مسلمان نیک اللہ والے کہتے ہیں کہ قرآن کو مت پڑھو ترجمے کے ساتھ، گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کو پڑھو اس کی عربی میں ثواب حاصل کرنے کے لیے. دین تمہیں سیکھنا ہے، ہم کس لیے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر آپ جو دین بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ ہر انسان کو قرآن کو پڑھنا ہے، ہر انسان کو قرآن کو سمجھنا ہے. خواہ اگر ترجمے ہی سے سمجھنا ہے تو ترجمے سے سمجھے. اب تو تراجم بھی بہت سے آ گئے ہیں، اور جو قرآن بیان کر رہے ہیں، جو دین بیان کر رہے ہیں، ان کو آپ کوشچن کریں قرآن کی روشنی میں، اور ان کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کی بات ماننے نہیں آئے، ہم قرآن سمجھنے آئے، ہم دین سمجھنے آئے ہیں. آپ کے بارے میں ہمیں یہ خوش فہمی ہے کہ آپ دین بتاتے ہیں، تو آپ یہ فرما رہے ہیں، قرآن تو یہ فرما رہا ہے. تو قرآن مجید نے پڑھنے والے کو بار بار اس بات پر آگاہ کیا ہے
کہ یہ ایک واضح کتاب ہے۔ اس کے بعد آیات 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح باتیں کی ہیں ان میں سے ایک واضح بات بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ایک تو لٹھیا اور کا سانپ بننا بڑا معجزہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے نکل آئے گا سفید، اور یہ ان نشانیوں 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں کہ جو تم لو اور فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ لوگ بڑے نافرمان ہو گئے۔ پھر جب فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا، نہیں معاف کیجیے گا، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیاتنا، پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آ گئیں مبصرتاً، آنکھیں کھول دینے والی، بالکل کلیئر، قالوا هذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا ان نشانیوں کا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا، ظلمًا وعلوا، زیادتی کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ یہ قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ اصل میں کفر یہ ہوتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے نا کافر اور کفر، وہ یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی، نشانی دیکھ لی، یقین ہو گیا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایروگنٹلی انجسٹیفائبلی آدمی انکار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں نہ جانے یہ کیسے ہوا کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کو کافر قرار دے دیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس سچائی آ گئی، اس کو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تکبر کی وجہ سے اور زیادتی کرتے ہوئے۔ یہ کافر مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، یہ کافر کا فرق اصل میں سچائی جاننے والے، سچائی کے بارے میں اپنے ذہن کو کھلا رکھنے والے اور اپنے اندر ہمبلنس پیدا کرنے والے اور سچائی کو ٹھکرانے والے اور ایروگنس اختیار کرنے والوں میں فرق ہے۔ چنانچہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بھی کافر ہوتے ہیں، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب کسی مذہبی گروہ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ مشہور ہو جائے کہ جیسے ہمارے ہاں ہو گئی ہے کہ ہم بے اختیار غیر مسلم کو کافر اور کافر غیر مسلم کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد لوگ آیات پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید نے یہاں پھر واضح کیا کہ انہوں نے انکار کیا، اور انکار کیا جانتے بوجھتے ہوئے، ان کے دل کو یقین ہو گیا تھا، انہوں نے زیادتی کی اور تکبر کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 45 تا 53 میں جو مختلف واقعات وہ پیغمبروں کے بیان کرتا ہے، اس میں ایک واقعہ بیان کیا فرام 45 to 53، جو صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھی بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ 2 گروہ بن گئے، یعنی جیسا ہوتا ہے بعض لوگوں نے مانا اور بعض نے انکار کیا، اور وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معاملہ ہے کہ بہتری سے پہلے تم برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ تم پر عذاب آ جائے، تم یہ کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارے لیے اچھائی ہو، بہتری ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم اور تمہارے یہ جو ساتھی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نحوست ہے کہ جو طاری ہو گئی ہے۔ یہ نحوست وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے دیکھا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے جب رسولوں کو بھیجتا ہے تو پھر قوم کو آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتا ہے، تاکہ ان کے اندر نرمی آئے، ان کے اندر عاجزی آئے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی بات کو مانے، یعنی اپنی غلطی کو مانے، انہوں نے سارا بلیم صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر شفٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو
صالح نے کہا کہ یہ نحوست تمہاری ہے جو اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور تم ہو کہ جو آزمائے جا رہے ہو۔ اس شہر میں 9 قبیلے تھے، 9 خاندان تھے جو فساد مچاتے تھے اور اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ تم قسم کھاؤ اللہ کی کہ ہم صالح اور اس کے لوگوں کو رات کے وقت ماریں گے، اور پھر اس کے گھر والوں سے، وارثوں سے کہیں گے کہ ان کی ہلاکت کے وقت ہم میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ سازش کی، اس لیے سازش کی کہ قبائلی معاشرے میں آپ اگر قبیلے کے کسی ایک فرد کو مار دیں، ہاں وہ کوئی بھی ہو، تو پھر آپ پورے قبیلے سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ تو یہ قبائلی نظام میں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کسی ایک بندے کو جو خاص طور پر نمایاں پرومیننٹ آدمی ہو، تو انہوں نے یہ سازش کی کہ ہم سب مل کر ان کو مار دیں گے اور پھر جھوٹ بول دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، وی ہیو نو آئیڈیا۔ سو سارے کے سارے مل کر اس میں شریک ہوں گے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی سازش ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی قریش کے لوگوں نے بالآخر کی تھی، اور سب جمع ہو گئے تھے آپ کے گھر کے باہر کہ یہ اب وہ آخری قدم اٹھائیں گے جب کہ آپ اپنے گھر سے نکلے، اور اللہ کے حکم سے وہ سب کے سب بالکل اس سے محروم ہو گئے کہ وہ دیکھیں کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ اللہ نے خاص اپنی عنایت سے آپ کو بالکل بچا کے نکال دیا۔ فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا، تو انہوں نے تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی جس کی ان کو خبر نہ ہوئی۔ پھر دیکھو کہ ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ سو یہ ہے ان کے گھر کہ جو گرے پڑے ہیں ویران، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی، بڑا سبق ہے جو جاننا چاہیں، اور ان سب لوگوں کو ہم نے بچا لیا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ سو یہ ایک جانب صالح علیہ السلام کی قوم کی داستان ہے، اور دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی ہے کہ اگر آپ کے بارے میں بھی اسی طرح کی کوئی سازش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو بھی بچا لے گا۔ اس میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیات فرام 59 to 64 توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اس طرح سے کہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس کی یہ تمام نشانیاں ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جن کو اس نے اس کام کے لیے پسند کیا۔ کیا وہ اللہ بہتر ہے یا ان کے یہ معبود جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا وہ بہتر ہے یا وہ، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے اس نے عمدہ قسم کے باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگا سکتے، ان کے درختوں کو؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں کہ جو صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے یہ معبود بہتر ہے یا وہ رب جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور اس کے درمیان ندیاں بہا دیں، اور اس نے پہاڑ بنائے اور وہ 2 سمندروں کے درمیان اس نے پردہ حائل کر دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جاننا چاہتے۔ کیا ان کے معبود بہتر ہیں یا وہ رب جو بے قرار کی دعائیں سنتا ہے؟ یہ آیت ہے جو اصل میں بتا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے رب سے دعا کریں مضطر ہو کے، بے قرار ہو کے، تو فَأَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا وہ کہ جو بے قرار کی دعا سنتا ہے کہ جب اس سے وہ دعا کرتا ہے، اور وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ برائی کو، دکھ کو دور کرتا ہے، اور اس نے تمہیں بنا دیا ہے زمین کا وارث۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں، تم لوگ کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ سو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی نعمتوں کو، اپنی نشانیوں کو نمایاں کر کے بیان کر کے فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں اپنی اس ارد گرد کے ماحول کو نہیں دیکھتے، اور یہ جاننے کے لیے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے، اور وہ اپنی اسی ٹریڈیشنل غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے باہر نکلنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیات نمبر 91 to 93 میں
کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اے نبی کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے محترم ٹھہرایا اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس کا فرما بردار ہوں، اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں تم لوگوں کو قرآن سکھاؤں، قرآن سناؤں۔ پھر جو صحیح راستے پہ آئے گا وہ اپنی بہتری ہی کے لیے صحیح راستے پہ آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو کہہ دو کہ میں تو صرف ایک نذیر، ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور کہہ دو کہ تمام شکر اللہ کے لیے ہے، اور وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور تم جان لو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آخری سورہ ہے اس آج کی، وہ سورہ قصص ہے، جو اس کی جوڑا سورہ ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہی کی داستان کو بیان کیا، اور اس داستان کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایک جانب تسلی دی، اور دوسری جانب انکار کرنے والوں کو اس بات پر خبردار کیا کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا کہ جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ہوا، کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ پہلی 6 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم۔ یہ سورہ طاسین میم ہے۔ تلکا آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں کہ جو بالکل واضح ہے، جس کا بیان، جس کی آیات بالکل کلیئر ہے۔ ہم ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو ایمان لانا چاہیں موسیٰ اور فرعون کی داستان کا کچھ حصہ بیان کر رہے ہیں بالحق، بالحق، ٹھیک ٹھیک، ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ ہیپنڈ۔ یعنی قرآن مجید اپنی بات کو اس اعتماد سے پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والے کو یہ کہتا ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس بیان میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بیان کرنے والے کا دعویٰ ہے، پڑھنے والا، سننے والا تو دھیرے دھیرے ہی اس دعوے کو پر مطمئن ہوگا، اور وہ ایسے ہی کہ جب آدمی اس کی کلیئرٹی کو اور اس کے انداز بیان کو پڑھتا ہے، اس کو فیکٹس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، تو اس کے اندر کانفیڈنس گریجولی پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہم تم کو سناتے ہیں وہ قصہ جو موسیٰ اور فرعون کی داستان میں سے ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ قرآن مجید نے یہ بار بار بیان کیا ہے کہ ایمان وہی لائیں گے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جانیں گے وہی جو جاننا چاہتے ہیں۔ جو جاننا نہیں چاہتے ان کے لیے قرآن مجید کے بیان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کوئی اور بات جو ان کی پہلے سے مانی ہوئی بات سے الگ ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آیات 7 تا 13 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کے دائیں بائیں فرعون کے حکم سے بچے قتل کیے جا رہے تھے، تو ہم نے موسیٰ کی ماں کو پر وحی کی، یعنی ان کو اشارہ کیا، ان کو یہ بات سجھائی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کے بارے میں تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہ کرنا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو واپس تمہارے پاس لے آئیں گے اور انہیں پیغمبروں میں سے منتخب کریں گے۔ سو ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا کیا۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ دریا میں ان کی والدہ نے ڈالا، اور ایسے ڈالا کہ وہ بہنے لگے، اور پھر وہ اس کے محل کے قریب جو حصہ تھا دریا کا وہاں سے گزر رہے تھے، تو اس کے گھر والوں نے فرعون کے گھر والوں نے ان کو اٹھا لیا، اور اس طرح سے یہ بات پوری ہو گئی کہ ان کا دشمن، یعنی وہ بات کہ جو اللہ نے طے کی تھی کہ ان کا دشمن ان کے لیے یہ باعث غم بن جائیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کا لشکر، یہ لوگ بہت زیادتی کرنے والے لوگ تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو، یہ ہو سکتا ہے
کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ابھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری جانب یہ ہوا کہ موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے چین ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو نہ تھامتے اور ان کو ہمارے باتوں کا یقین نہ ہوتا تو ان کے دل سے یہ راز فاش ہو جاتا۔ تو انہوں نے بچے کی یعنی موسیٰ کی بہن سے کہا، والدہ نے، کہ تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ، یعنی یہ جو ہم نے ان کو ڈالا ہے تو تم ذرا ظاہر ہے کہ اکیلے وہ جا رہے تھے، کہا کہ پیچھے پیچھے جاؤ۔ چنانچہ وہ اس کو دور سے دیکھتی رہیں اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ دوسری جانب یہ ہوا کہ ہم نے روک دیا، حرام کر دیا، روک دیا کہ دودھ پلانے والی ان کو دودھ پلا سکیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کسی کی بھی کے دودھ کو پینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اس نے ان سے کہا، یعنی ان کی بہن نے کہا، تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک ایسے خاندان کے بارے میں بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پلائیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، خیر خواہی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کے اندر اطمینان پیدا ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں غیر معمولی طریقوں سے اپنے معاملات کو پورا کرتا ہے، اور جو وعدہ وہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے، لیکن لوگوں میں سے اکثر اس چیز سے واقف نہیں کہ اللہ ہے کہ جو اصل میں اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور بڑے سٹل انداز میں اپنے معاملات کو طے کرتا ہے، اور جو اس کی پلاننگ ہے، جو اس کی اسکیم ہے، وہ مکمل ہوتی ہے۔ آگے چل کے جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کے کچھ اور واقعات ہوئے۔ ایک جھگڑا ہوا جس میں ایک بندہ مارا گیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ لوگ ان کو پکڑ لیں گے، تو وہاں سے نکل کے پھر مصر سے گئے اور مدین کی جانب گئے۔ تو ان باتوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 22 سے آنورڈز۔ فرمایا کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، پھر جب وہ وہاں سے نکل کر یعنی مصر سے نکل کے جب وہ مدین کی طرف گئے تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، یعنی ایک لمبا سفر کیا انہوں نے، اور وہاں ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں کنواں تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ الگ سے 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں، یہ مرد، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ تو آ نہیں سکتے۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کے لیے پانی کو، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر قرآن کہتا ہے ثم تولیٰ الی الظل، پھر وہ سائے کی طرف آئے، ظاہر دھوپ ہوگی، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، تو جو میرے اوپر اتارے گا خیر میں سے، میں اس کا فقیر ہوں۔ اس کے بعد جو واقعات ہیں جو میں بھی ترجمہ کرتا ہوں، اس میں معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جو بزرگ ان کو ملے، ان دونوں خواتین کے والد، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، تو ان سے ان کی بات ہوئی اور انہوں نے ان کو ٹھہرایا اپنے پاس، اور ان میں سے ایک بہن سے ان کی شادی ہوئی۔ اس بات پر معاملہ طے ہوا۔ لیکن اس وقت جب وہ بالکل بے بس تھے، اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، جو کچھ تو میرے لیے خیر میں سے اتار دے اس وقت، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ جب کبھی بھی لوگ اس بات کی فرمائش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جو خاص مشکل کے وقت اور ڈیسپریشن کے وقت کو جب آدمی محتاج ہو، تو دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی۔
اور اس کے آگے کے انجام سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو شادی کے لیے دعا کرنی ہو تو تب بھی یہ بڑی مناسب دعا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ان کو کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ تو ان میں سے ایک شرماتی ہوئی ان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اور جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں۔ تو چنانچہ وہ جب ان کے والد کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی ساری داستان سنائی تو انہوں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ دیکھو اب تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، تم ظالم لوگوں سے بچ کر آ گئے ہو۔ یہ بات انہوں نے ان کے ساتھ کی، اور اس کے بعد ان عورتوں میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ ابا جان ان کو کام کے لیے رکھ لیں، اس لیے کہ بہترین کام کرنے والے ملازم تو وہ لوگ ہیں جو مضبوط بھی ہیں اور امانت دار بھی ہوں۔ ان کے والد نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر تم ان 8 سالوں کو 10 سال کر دو تو یہ بھی تمہاری مرضی ہے، تو میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ نے چاہا تو تم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو مدت بھی میرے لیے ممکن ہوئی میں پوری کروں گا، اس کے بعد مجھ پر کوئی وہ نہیں ہے، زور نہیں ہے، اور جو ہمارے درمیان عہد ہوا ہے میں اللہ کو اس پر گواہ ٹھہراتا ہوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تمام تر مایوسیوں کے بعد ایک موقع فراہم کیا۔ وہاں سے پھر وہ اپنی فیملی کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف گئے، اور وہ ان کی پھر ایک الگ سے داستان کا ایک حصہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آخر میں 2 آیات ہیں جن کو کہ میں آپ کے سامنے اب پیش کر رہا ہوں۔ ایک آیات 49 اور 50 ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان کرتے ہوئے، تورات کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن کی دعوت دیتے ہوئے کہ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان سے کہو یعنی ان انکار کرنے والوں سے کہ تم ان دونوں کتابوں کو تو نہیں مانتے، ان کا انکار کر رہے ہو، تو پھر لے آؤ کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے، ہوا اہدیٰ منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت پر مبنی ہے، اتبعہ، تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انکار کرنے والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تو اصل میں سچائی کے ماننے والے، سچائی کے پیش کرنے والے ہیں، تمہیں ان کتابوں سے دلچسپی نہیں، اس لیے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے پاس کوئی ان سے زیادہ سچی کتاب ہے، لے آؤ، اگر تم لے آؤ گے تو میں سب سے پہلے اس کو فالو کروں گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے سے بات کرے، دین کی دعوت دے، تو کہے کہ بھائی یہ میں اس کو اس لیے نہیں مان رہا کہ اس میں میری کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا میں اس کے بارے میں جذباتی اور متعصب ہوں، پرابلم یہ ہے کہ یہی سچی کتاب ہے، تمہارے پاس کوئی اور ہے، لے آؤ، ہم اس کو بھی مانیں گے، لیکن لے کے تو آؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں اور کہیں کہ اگر کوئی ہے تو لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر وہ تمہاری بات کو نہ مانیں، تمہاری بات کا جواب نہ دے سکیں، فَعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر ہدم من اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد وہ آیت ہے کہ جو آیت عام طور پر بہت کوٹ کی جاتی ہے ایک غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی آیت کے پہلے حصے کو پڑھ کے معلوم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے، تو اگر اس نے کسی کو ہدایت دے دی تو اس میں اس کا کمال کیا، اور اگر اس نے کسی کو گمراہ کر دیا تو اس میں اس کا قصور کیا۔
یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کی پوری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ آیت کا اگلا ٹکڑا یہ واضح کر رہا ہے، ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بار بار واضح کیا کہ اللہ کے ہاں ہدایت دینے اور ہدایت سے محروم کرنے کا ایک پورا قانون ہے۔ یہاں فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو ہدایت کے مستحق ہے۔ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے۔ اے پیغمبر آپ نہیں جانتے، سو آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں۔ آپ تو اتنے شفیق تھے، آپ اتنے لوگوں کے اوپر مہربان تھے کہ آپ چاہتے تھے سب کو ہدایت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہے کہ جس کو ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا، اور گمراہ کرے گا جس کو چاہے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے مستحق ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو گمراہی کے مستحق ہیں۔ سورہ مبارکہ کی آخری آیت کہتی ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ پکارو تم اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور معبود الہ نہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لہ الملک والیہ ترجعون، اسی کے لیے تمام بادشاہت اور اختیار ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ Will you be covering all surahs or will cover selected ones only؟ دیکھیے جی، اس میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمام صورتوں میں سے چند سلیکٹڈ آیات ہیں جن کو میں پڑھ کر ان کا ترجمہ اور ان پر کچھ تبصرہ کرتا ہوں۔ اگر سوال یہ ہے کہ تمام صورتوں میں کریں گے تو ایسا ہی ہے، اگرچہ کہ میں آخری صورتوں کے بارے میں ابھی بھی نروس ہوں کہ میں کیسے کروں گا، لیکن انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ نے کیا سسٹم ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اس زمانے میں اور کچھ لوگوں کو نہیں ملتی؟ کیا ان کے لیے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا طریقہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کچھ کو نہیں ملتی، اس نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے۔ ایک بات جان لیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل آبویس ہوتی ہیں، جو بالکل کلیئر ہوتی ہیں، جو اگر کوئی آپ کے اوپر ٹھونسے بھی تو آپ نہیں مان سکتے۔ یہ بات کسی صورت بھی نہیں مانی جا سکتی کہ اللہ نے لوگوں کے بارے میں باتیں طے کی ہوئی ہیں پہلے سے کہ فلاں نے گمراہ ہونا ہے، فلاں نے ہدایت پانی ہے، اور آپ کہیں بے شک بے شک، تو اس کے بعد تو آدمی کہے کہ یار اس سے بڑی دھاندلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندے نے کچھ کیا نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں اور وہ گمراہ ہو گیا، اور بندے نے کوئی کمال نہیں کیا اور اس نے ہدایت پا لی۔ قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک بڑی اہم چیز دی ہے، ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے۔ فیصلہ کن چیز ہے وہ، اور وہ ہے آپ کی آزادی۔ وی آر آل انڈیپینڈنٹ، فری ایجنٹس، اپنے اپنے دائرے میں، کچھ زیادہ کچھ کم، بٹ ایوری بڈی ہیز بین گیون فریڈم۔ یہ پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ ہمیں بیسیکلی معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ چنانچہ ایک جانب ہم فری ہیں، فری ایجنٹس، اور دوسری جانب ہمیں معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کے بعد اگر کوئی کسی اور دنیا سے بندہ آئے اور اس کو یہ دونوں باتیں بتائی جائیں تو کہے گا کہ پھر تو نتیجہ بڑا واضح ہے کہ لوگ اپنے فریڈم کو اختیار کریں گے اچھائی کو اختیار کرنے کے لیے، جو ان کو معلوم ہے کہ اچھائی ہے، اور اپنے فریڈم کو اختیار کریں گے برائی کو چھوڑنے کے لیے، اس لیے کہ وہ برائی ہے۔ تو ہمیں اس دوسری دنیا کی مخلوق کو بتانا پڑے گا کہ نہیں بھائی، ڈونٹ جمپ ٹو دیٹ کنکلوژن۔ ایک اور فیکٹر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں امتحان کی غرض سے برائی کو اٹریکٹیو
اور اچھائی کو صبر آزما بنا لیا گیا۔ بہت موقعوں پر اچھائی کافی بورنگ ہوتی ہے اور برائی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، ایکسائٹنگ ہوتی ہے۔ یہ ہے امتحان۔ سو میں برائی کے اٹریکٹیونیس کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتا ہوں عین اس وقت جب کہ میرے اندر میرا ضمیر مجھ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ یہ وہ کشمکش ہے جس میں ہر انسان مبتلا ہے، اور یہی اصل کشمکش ہے، یہی اصل جنگ ہے جو ہو رہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان جانتے بوجھتے ہوئے برائی کرتا چلا جائے، اس میں ایک اور فیکٹر تو ہے کہ برائی ہم کرتے ہیں، لیکن برائی کرنے کے بعد ہمارے اندر ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے، اور وہ ہے ندامت۔ کانشنس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک احساس کہ یار یہ غلط ہو گیا، اور پھر ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں، ہم نادم ہو جائیں، جیسے ہم نے آج ہی سورہ فرقان میں پڑھا، توبہ کریں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض ایسا نہیں کرتے، برائی کرتے چلے جاتے ہیں، غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر ان کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں۔ حسن اتفاق سے یہ بھی آج ہم نے پڑھا، وہ اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، جس کے بعد وہ خواہشات انسان کے اوپر اس طرح سے چھا جاتی ہیں کہ انسان پھر صحیح بات کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ خود کر رہا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس پہ بھی ریفر کروں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ دن پہلے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 100 میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لینے والے لوگ، ان کے سامنے ان کی خواہشات کی گندگی پھیل جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کا ایسا غلام بن جاتا ہے کہ پھر اس کے سامنے جب سچائی پیش بھی کی جاتی ہے تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ مطففین، ایک سورہ مبارکہ بالکل آخری صورتوں میں سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض لوگ مکے میں، عرب میں ایسے تاجر دکاندار تھے کہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بربادی ہو ان ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، ویل للمطففین، جو جب دوسروں سے نپواتے تلواتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو بیچتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ یعنی انہیں معلوم ہے کہ اصل میں ٹھیک طرح سے ترازو کے ساتھ تولنا چاہیے اور ناپنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہ اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ انہی کے بارے میں سورہ مبارکہ میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان کے سامنے ہماری آیات پیش کی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پیغام نہیں ہے، یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر ان کی بد اعمالیوں کا زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی یہ اب صحیح بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد، سورہ انعام کی ایک آیت میں نے یہاں آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے اسلام کی طرف، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے، اس کے سینے کو پھینچ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اوپر کی طرف، آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے اور اس کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ یہ وہ کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کہ اپنی اعمال کی گندگی کو اپنے اوپر ڈال دیا، جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، جو صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کس کو ہدایت ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی؟ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ کس بندے کا کیا رویہ ہے، کون صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، کون غلط رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد میں بس ایک وضاحتی بات کر رہا ہوں، which is very important۔ یہ بات اصل میں پوری طرح سے ایپلیکیبل ہوتی ہے اس زمانے میں کہ جب اللہ کا پیغام
پرفیکٹ طریقے سے پیش ہوتا ہے اللہ کے رسول کی موجودگی میں. جب اس کا پیغام پرفیکٹ طریقے سے پیش نہیں ہو رہا تو پھر وہ لوگ کہ جو دینی ہدایت نہیں پا رہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز ہو کہ ان کو صحیح بات ہی نہیں پہنچی، اور جو اس ہدایت کو مان رہے ہیں یہ بالکل ممکن ہو کہ ان کے ہاں بھی بہت بلیم ہو. تو یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کس نے اپنے حالات میں کیا رویہ اختیار کیا. اس میں اگین میں آپ کو ریفر کروں گا ایک اور آیت کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کی تھی، آیت نمبر 42 سورہ اعراف کی، کہ اللہ فیصلہ کرے گا آخرت میں جنت کا ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر، مگر سبجیکٹ ٹو یور ریسپیکٹو سچویشنز، کنڈیشنز. آپ کی کیپیسٹی کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ. اگر آپ کو میری کنفیوزنگ بات اسی سے ملتا جلتا سوال ہے جی جو ہے جی کہ اللہ کی کیا مصلحت ہے آرڈنری لوگوں میں بھی اور اس کے اپنے جو پیارے لوگ ہیں حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کا انجام، اور حضرت سلیمان، حضرت داؤد اس کے پروفٹ ہیں، نبی ہیں، ان کی ڈیسٹنی، قسمت، وہ انہوں نے کس طرح سے فرق بنائی ہے. اسی طرح ہم لوگ جو اس زمانے میں یا اگلے زمانوں میں لوگ تھے وہ بھی اچھے تھے، وہ بھی اچھے تھے، مگر انجام ان کے اینڈ میں کیوں اس طرح سے اللہ نے کیے، یا اس کی کیا مصلحت اس میں ہے؟ وہ یعنی مختلف لوگوں کی مختلف زندگیاں ہیں، مختلف حالات ہیں، مختلف انجام ہیں. انجام مجھے آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. انجام تو وہاں ہوگا. اصل میں یہی ایک فیکٹر ہے کہ جس کو چونکہ ہم نظر انداز کرتے ہیں تو ہم گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اگر آپ کے خیال میں دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے بس، تو پھر آپ روئیں، چیخیں، پریشان ہوں، ڈپریسڈ ہوں، جو مرضی کریں، کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور اصل زندگی آنے والی ہے جو ابھی آپ نے نہیں دیکھی، یو ڈونٹ نو، یو ہیونٹ سین واٹس گوئنگ ٹو فالو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہاں میں اصل فیصلہ کروں گا، اور یہاں جو کچھ ہے میں آپ کو یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایز اف آئی ایم ناٹ کنسرن، مجھے زیادہ پرواہی نہیں، بیکاز آئی نو کہ الٹیمیٹلی تم سب میرے پاس آؤ گے، اینڈ آئی میک شیور کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، اور اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے تو میں اس کو بھی ٹھیک کر دوں گا. چنانچہ ایک جگہ آگے سورہ صف ہے، سورہ نمبر 61، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ جو میرا مشن ہے نا، اس مشن کے لیے تم آگے بڑھو، تم اپنی جان، اپنے مال سے قربانی دو. یو نو واٹ، میں تمہیں جنت میں ایسے گھر دوں گا، تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی. اگلی آیت میں کہتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اس کے علاوہ دیر از another گڈ نیوز، تحبونہا، جس کو تم پسند کرتے ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب، کہ ایک دنیا میں بھی تمہیں کو مسلمانوں کو، پیغمبر کے ساتھیوں کو اللہ کی طرف سے مدد ملے گی اور قریب کی فتح ملے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، and there is another thing that you like. I am not interested. میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے پیغمبر، میرے نبی یحییٰ کو اور زکریا کو مار دیا ہے، میں نے اس دنیا کو آزمائشی رکھنا ہے، میں نے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا، اس لیے کہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں لوگوں کی آزادی کو ایک حد تک برقرار رکھا جائے، اس لیے کہ میں وہاں سب دیکھ لوں گا. میں اس کے علاوہ ایک اور بات کہتا ہوں کہ آپ چھوڑیں اس کو، نہ مانیں، اور تسی کوئی دس دو گے کی کریے، کچھ اور ہے ہی نہیں. دیر از نو ادر ایکسپلینیشن. ڈاکٹر صاحب، آج کا جو یوتھ ہے جی، وہ ہر چیز میں لاجک اور ریشنل جواب مانگتا ہے، اس کو کس طرح سے سیٹسفائی اس سے کہیں کہ آپ اپنی ریشنل لے کے آئیں، ریشنل وہ ہمیں سمجھا دیں. یعنی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں ریشنلٹی میں کیا کمی ہے؟ یعنی وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھائیں آخرت، تو یہ کوئی ریشنل بات ہے.
خدا کہہ رہا ہے میں یہاں نہیں دکھاؤں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں تمہیں آخرت دکھاؤں گا بٹ سٹل طریقوں سے. ان کو جو دلچسپی لیں گے ان کی اپنی اپنی کیپیسٹی میں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن وہ نشانیاں ایسی نہیں ہوتی کہ فرشتے نیچے آ جاتے ہیں. بس وہ اتنی ہوتی ہیں کہ جو ٹیسٹ کے امتحان کی غرض سے ان کے لیے کافی ہے. اب لوگ اگر ریشنلٹی کو اس طرح سے ڈیفائن کریں جیسے کہ کفار مکہ کرتے تھے کہ ہمیں پہلے فرشتے نظر آئیں تو پھر ہم مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ریشنلٹی کا انکار کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ کہتا ہے تم اپنی عقل سے سمجھو، آپ اپنے اس ذہن کو، اس لاجک کو استعمال کریں کہ جو بعض اوقات ان حقائق کو مانتی ہے کہ جو اس کو نظر نہیں آتے. وائی؟ بیکاز دے آر میکنگ سینس. جیسے آپ گریوٹی کو مانتے ہیں بغیر گریوٹی کو دیکھے، جیسے آپ انسانی انٹلیکٹ کو مانتے ہیں بغیر انٹلیکٹ کو دیکھے، جیسے آپ محبت کو مانتے ہیں بغیر محبت کو دیکھے. کیوں؟ بیکاز یہ وہ ریالٹیز ہیں کہ جن کو دیکھا نہیں جا سکتا. جو آدمی یہ کہے کہ مجھے تم ماں کی محبت دکھاؤ کسی شکل میں، ڈبے کی شکل میں، تو ظاہر وہ پاگل آدمی ہے. اس لیے کہ ماں کی محبت کسی مجسم شکل میں نظر نہیں آئے گی، وہ اس کے بیہیویئر میں نظر آئے گی، وہ اس کے قربانی میں نظر آئے گی. آپ کو کسی کی عقل، کسی کی انٹیلیجنس کسی سگریٹ کی شکل میں نظر نہیں آئے گی، کسی بال کی شکل میں نظر نہیں آئے گی. جو اس کا مطالبہ کر رہا ہے وہ غلط بات کر رہا ہے. اسی طرح سے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ابھی نظر نہیں آئے گی. ابھی تو آپ کو اس دنیا کی زندگی، اس میں اس کے مسائل، آپ کے لیے اس میں سچائی کو جاننے کے راستے، دنیا میں اللہ کی طرف سے پھیلائی ہوئی نشانیاں، جن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں کہ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ہم زندگی پائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس رشتے ہیں، ہمارے پاس ناطے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، حیرت انگیز طریقے سے ساری پوری ہو رہی ہیں. یعنی وہ کون ریشنل آدمی ہے کہتا ہے کہ یار وہ ٹھیک ہے بٹ واٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو انسانی زندگی میں انسان کے مشاہدات ہیں، کیا اس کو یہ نہیں بتا رہے کہ ایک بنانے والا ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، جو پوری قدرت رکھتا ہے، جو بڑا حکیم وائز ہے، جو ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، جو بڑا مہربان ہے، ہماری ضرورتوں کو بغیر اس کے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ پورا کر رہا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ سب کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے دنیا کی زندگی کو جان بوجھ کر امپرفیکٹ رکھا ہے. وائی؟ بیکاز آئی ہیو اے گریٹر پلان، بیکاز دس لائف از ناٹ دی اونلی لائف. یہ لائف کا پہلا حصہ ہے، ورژن ہے. اس کے بعد دوسری زندگی آئے گی. زندگی میں مسائل نہ ہوں، زندگی میں مشکلات نہ ہوں، تو اس کے بعد بندہ بیٹھے گا، آرام کرے گا اور کبھی لفٹ ہی نہیں کرائے گا. خدا تعالیٰ انسان کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ چاہتا ہے کہ انسان متوجہ ہو. ایسے ہی بائی دا وے آج مجھے ایک تجربہ ہوا، اتفاق کی بات ہے. میں ایک جگہ پڑھانے گیا، پھر دوسری جگہ پڑھانے گیا، اینڈ آئی نوٹسڈ کہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں، لائک اسٹوڈنٹس آر دے آر ناٹ انٹرسٹڈ اور اسلامک اسٹڈیز میں تو خاص طور پر ان کے انٹرسٹڈ ہونے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار میری تو مجبوری ہے، تاڑی کی مجبوری ہے. مگر 2-3 اسٹوڈنٹس، یعنی میں بالکل ان کو نمایاں طور پر جانتا ہوں. 3 اسٹوڈنٹس آؤٹ اسٹینڈنگ، دے آر بریلینٹ، ان میں سے ایک جیم ہے. اتفاق کی بات ہے، تینوں کے بارے میں معلوم ہوا ان کی زندگی کے ابتدائی دور میں مشکلات تھیں. they faced difficulties, challenges. تو میں نے کہا، مجھے یاد آیا وہ اقبال کا شعر کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، بے چینی نہیں. سو آنیسٹلی لائف میں یہ جو ہے نا ایز، یہ خود ایک صلح دینے والی چیز ہے. سو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں آتے ہیں چیلنجز کے جو اس کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، غور کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. ورنہ بندہ کہتا ہے بادر یار، آئی بی کنسرن. سو یہ ہے. لیکن
ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا، میرے نال کیوں ہوا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ جو اگلا ورژن ہے، تو پھر آپ کوئی مسئلہ حل کر دیں. اور میں آپ کو بتاؤں، جو دوسرے مسئلے حل کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے سمجھدار، وہ جو باتیں کرتے ہیں تو وہ تو خودکشی، اپنے آپ کو مار دینا، پوسٹ ماڈرنزم، نیٹشے، خودکشی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہوپ ہے، وہ بڑا ہوپ ہے، وہ اٹ میک سینس. اس کے پیچھے اللہ کا کلام ہے، اس کے پیچھے اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ ٹھوس دلائل کے ساتھ بات بتا رہا ہے. اینڈ مور اوور ایز آئی سیڈ، اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن سرے سے ہے ہی نہیں. سو ایمان از اے مجبوری. ایمان کے بعد زندگی گزرتی نہیں ہے. میں بہت سی وہ خواتین یہ کہتی ہیں جی کہ آپ کوئی اس طرح کا کام کرو کہ ہماری بچیاں بچے ٹھیک ہو جائے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میڈم جب آپ بچے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہم بھی یہی کرتے تھے. پھر گاڈ سے ان کو بھی وہی کرنے دو. جب ان کو نظر آئے گا کہ ہمارا میانی صاحب جانے کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. یہ اصل میں انسان کے اندر سنجیدگی ہے زندگی کے بارے میں، جو انسان کو ان سوالات کو فیس کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے. اور جب آدمی ان کو فیس کرنے کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی اور جواب نہیں سوائے اس کے کہ اس کو یہ مانے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، اور ایک اور زندگی آنے والی ہے کہ جس میں اس آزمائش کا نتیجہ نکلے گا. آئی ایم سفرنگ فرام تھروٹ انفیکشن اینڈ آئی نیڈ، مجھے بغیر وقفے کے کرنا تھا ورنہ تو گڑبڑ جاتی ہے. فرام نیڈ اسٹریم ٹو انہیل اٹ، کائنڈلی گائیڈ می، کین آئی ٹیک ڈیورنگ ٹائم. ظاہر ہے اس کا مطلب ڈیورنگ فاسٹنگ ٹائم. دیکھیے اس میں میری انڈرسٹینڈنگ، آرڈنری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ اس کو انہیلر کو لینے کو اوائڈ کریں ایز مچ ایز یو کین، مگر کسی موقع پر وہ بالکل آپ کی مجبوری بن جائے تو جتنی ایک مجبوری ہے اس کو آپ لے لیں، اگر اس سے آپ کے انرجی لیول میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اینڈ اٹس جسٹ فیسیلیٹیٹنگ یور بریدنگ پروسیس. میری آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ عالم. ریز والیوم ہارڈلی آڈیبل. یار بڑی ڈس اپوائنٹنگ بات کی آپ نے. دوسرے کہہ رہے ہیں اوکے، اسی لیے میں زیادہ تب سے نہیں پڑھتا. A very pious young cousin who has done charity all her life is struggling with liver cancer. Why do bad things happen to good people? What is Allah's hikmat in this? Please explain. Let me talk to Allah میاں. گزارش یہ ہے، بات یہ ہے کہ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. اگلی زندگی میں اس کا پورا نتیجہ نکلے گا. جب آپ اس بات کو پوری سنجیدگی سے نہیں ذہن میں رکھتے تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ سوال لازماً پیدا ہوگا، یار پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، پھر ضرور پیدا ہوگا. لیکن اگر آپ یہ جان لیں کہ یہ ہونا ہے، اس کے سوا کوئی اور امکان ہی نہیں ہے. اور آپ یقین جانیے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، سچائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، خدا تعالیٰ آپ کے لیے ایسی نشانیاں پھر پیدا کرتا ہے کہ جس کے بعد آپ کو عین الیقین تو نہیں ہوتا مگر علم الیقین ہو جاتا ہے. جو یقین انٹلیکچولی ہو سکتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جی اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، فار انسٹنس اگر آپ جنرلی ہرٹ ہو رہے ہیں کسی سے اور دے کنٹینیو ٹو ہرٹ یو، مطلب جیسے کوئی اڈلٹ بلی ٹائپ ہے اینڈ یو آر ناٹ رسپونڈنگ. جیسے عام طور پہ لوگ آپ کو ٹیچ کرتے ہیں، پیرنٹس بھی کرتے ہیں، یو شوڈ اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. لائف میں جنرلی اوپریس ہونا چاہیے، لیکن اف یو ناٹ اسٹینڈنگ اپ اینڈ دین suddenly you see God forbid you haven't wanted this لیکن کسی کے ساتھ بہت برا ہو. Is this something that you feel bad کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, but then you also judge based, I'm saying from generally from نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے وحیوں کے تھرو اور اس طرح کی چیزیں ان کو پتہ تھی کہ
ایک انسان جو ہے جینوئن نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے اپنا, بٹ جنرلی آرڈنری لوگوں کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے, کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف ہے اگر, یا ایون اف اٹس سبارڈینیٹ اور ان کا کوئی اپریسر ہے یا کوئی اس طرح, تو از دیٹ سم تھنگ یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ اچھا ٹھیک ہے اس طرح, یا کچھ کسی اور طریقے سے رسپونڈ کریں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو انسان کے ساتھ معاملات میں ڈفیکلٹیز آتی ہیں اور اس میں بعض اوقات ٹینشن ہو جاتی ہے, بعض اوقات انسان بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے, اس میں ہر کیس ڈفرینٹ کیس ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا ایک پریروگیٹو ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے, اس میں اس کے پاس بہت سی آپشنز ہوتی ہیں. مگر یہ جان لیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو اللہ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا اور آپ کو آزادی دی, دوسرے آدمی کو بھی آزادی دی ہے. اب وہ آپ کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ میں بندھا ہوا ہے اور وہ اپنی آزادی کو غلط استعمال کر رہا ہے, تو وہ بھی آزمائش میں ہے اور اس کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے اور آپ بھی آزمائش میں آ گئے ہیں. اب آپ سے اللہ تعالیٰ کی یہ توقع ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اس موقع پر جو بھی بہترین رویہ ہے اس کو اختیار کریں. آئی ایڈمٹ ایٹ ٹائمز یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, مگر یہ مشکلات ہی تو ہیں کہ جس میں آدمی کا ایٹ ٹائمز دا بیسٹ آؤٹ آف یو کمز آؤٹ. آپ جب آزمائے جاتے ہیں تو اس آزمائش میں آپ کے اندر کی جو ریئل پرسنالٹی ہے وہ نمایاں ہوتی ہے. اس کے مختلف پہلو ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں. اس وجہ سے ایچ کیس از یونیک اینڈ ڈفرینٹ. اس میں کچھ چیزیں سجیسٹ تو کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بتایا, جیسے کہ ہم نے ابھی واقعہ پڑھا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا, کہ اس میں بہت سی چیزیں ہوئیں کہ جو اپیرنٹلی لگتی تھیں کہ بڑی عجیب ویئرڈ ہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. مگر جب پوری پکچر یا پکچر کا ایک بڑا حصہ سامنے آیا تو آدمی کو خیال ہوا کہ نہیں ٹھیک تھا, واٹ ہیپنڈ وازنٹ ایکچولی رانگ. سو آدمی کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر اعتماد کریں. آپ کو کوئی ٹیچر ہے اچھا کسی سبجیکٹ کا, آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا قابل آدمی ہے, یہ اب کہہ رہا ہے کہ تم فلاں کتاب پڑھو یا میری اب یہ بات سنو تحمل کے ساتھ, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, تو آپ اعتماد کرتے ہیں کہ یار ہی ہیز بین بریلینٹ آل along, اس لیے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. خدا تعالیٰ سب سے بریلینٹ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا کو چلا رہا ہوں, میں اس دنیا کو چلانے میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا, میں بالکل اصولوں کے مطابق چلا رہا ہوں, میں انصاف کروں گا, ہر ایک کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ہیو فیتھ ان می, ٹرسٹ می, آئی نو ایوری تھنگ. تو اس کے بعد آدمی کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ بات مجھے اب اس پر اپنے حالات میں اپنے فیصلے بھی کرنے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کرنا ہے. اور پھر لیٹس ناٹ فورگیٹ کہ ہمارے پاس اور بہت زبردست چیزیں ہیں. ہمارے پاس سجدہ ہے, ہمارے پاس دعا ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس اچھے لوگوں کی صحبت ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف گڑبڑ ہی گڑبڑ ہے. بعض لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں دنیا کے, بندہ کہتا ہے یار کتنے پھنس گئے, تو باقی بہت گڑبڑ جگہ ہے. حالانکہ نہیں, آنیسٹلی ہم سارے اس دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا میں بڑی زبردست چیزیں بھی ہیں اور یہی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے حالات, برے حالات, اچھی سچویشنز, اچھے لوگ, بری سچویشنز, برے لوگ, سب چیزیں دکھائی ہیں. اور جو میں نے پہلے گزارش کی, میں کہتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ چیز ہم سب لوگوں کے پاس ہے وہ ہماری آزادی ہے. مائی گڈنس, نہ ہوتی آزادی اور نہ ہم اس میں پھنستے. یہ آزادی ہے ہماری جس کی وجہ سے ہم خدا کے جواب دیں. اور آپ جان لیں آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں. بعض اوقات آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف بیٹھا بیٹھا ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بکواس کر رہا ہے اور میں نے اس کی بات نہیں ماننی اور یہ بہت گھٹیا آدمی ہے. دل ہی دل میں یہ بھی آپ کی آزادی ہے. سو آپ اپنی آزادی کو کیسے استعمال کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں. ریکمینڈ اینی انگلش ٹرانسلیشن. ذہن میں آ رہا ہے مولانا وحید الدین خان کی انگلش ٹرانسلیشن بڑی سادہ ہے اینڈ اٹ ریئلی از ہیلپ فل. بہت سے لوگوں نے اس کو کیا ہے. وحید الدین خان ان کا نام ہے, فرام انڈیا. سو وہ ہے. میرا خیال ہے کہ ٹائم ہو گیا, باقی سوالات پھر انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.